اگر آپ کی مراد دینی تعلیم سے ہے تو میں نے پرائمری کے بعد باقاعدہ دینی تعلیم کا سفر جو ہے وہ شروع کیا، جی جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ جی سب سے پہلے حفظ قرآن مجید میں نے مکمل کیا، جی جس کے لیے میری والدہ محترمہ نے میری ذہن سازی کی، میری ہمت بتائی، جی اور میں نے اللہ کی توفیق سے حفظ قرآن مجید مکمل کیا۔ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور سے کلیت الشریعہ سے میں نے 1999 میں فراغت حاصل کی۔ جی اس عظیم درسگاہ کے جو روح رواں ہیں وہ شیخ الفاضل حضرت علامہ عبدالرحمن مدنی صاحب ہیں، جی اور اسی ادارے سے شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب اور قاری صہیب صاحب جیسے عظیم مبلغ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جبکہ اساتذہ میں سے مولانا ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ، جی مولانا محمد رمضان سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا عبد الرشید خلیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا محمد شفیق مدنی صاحب جو ہے یہ بھی شامل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی اب جامعہ لاہور الاسلامیہ میں کلیہ شریعہ سے فراغت کے بعد اللہ عز و جل نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا، جی اور وہاں کلیت اعداد معلمی اللغہ العربیہ میں عربی لغت کے علوم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسلامی علوم کی بھی تعلیم حاصل کی۔ جی شیخ جمیل احمد محمد عاشق صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ام القریٰ یونیورسٹی سے آپ نے عربی و اسلامی علوم کے معلمین تیار کرنے والا کورس کیا ہے، سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ نے اس کورس سے کیا سیکھا؟ میرا خیال ہے کہ پہلے اس کے مکمل نام کے بارے میں سمجھ لیا جائے۔ جی یہ کلیہ اعداد معلمی اللغہ العربیہ ہے، جی میں عربی لغت کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، جیسے علم النحو والصرف ہے، علم البلاغہ، عربی رسم الخط ہے، اور عربی ادب وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں۔ جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرعی علوم جیسے تفسیر القرآن الکریم ہے، علم الحدیث ہے، اصول حدیث ہے، سیرہ نبویہ ہے، فقہ ہے، عقیدہ توحید وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ آپ اگر دعوت کے میدان میں بھی کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں۔ جی جی جمیل احمد محمد عاشق صاحب، اب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ ام القریٰ یونیورسٹی کے عربی کے المعلمین کالج جیسا کالج پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر حکومت سعودی عرب کا، جامعہ ام القریٰ کے ادارین، معلمین اور منتظمین کا بھی تہہ دل مشکور ہوں کہ جن کی بدولت مجھے جامعہ ام القریٰ جیسی عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع میسر آیا۔ جی اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ ام القریٰ جیسا ادارہ پاکستان میں ضرور ہونا چاہیے، یا پھر کم از کم پاکستان میں جو معروف اسلامی جامعات ہیں جیسے جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہے، اسی طرح جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، کراچی میں جامعہ ابی بکر ہے، جامعہ دراسات جیسے عظیم ادارے ہیں، ان میں جامعہ ام القریٰ اور اس جیسی جو دوسری جامعات ہیں ان کے کیمپس ہونے چاہیے، جن میں نہ صرف اساتذہ کی تعلیم جو ہے وہ مملکت کی طرف سے ہو، بلکہ منہج اور امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی مملکت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب کچھ ٹھک ٹھک گھٹ گھٹ کی آواز آ رہی ہے، اس طرح اس کا جی تو اب دیکھیے جی اب بہتر ہے۔ جی اب انشاءاللہ صحیح آئے گی۔ تو پھر جو ممتاز طلباء ہیں ان کو سعودی عرب کی جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے۔ تو ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے جامعہ ام القریٰ جیسا ادارہ جو ہے وہ پاکستان۔ آپ RR دعوت سینٹر میں کب سے ہیں؟ جی میں RR دعوت سینٹر میں 2011 سے اللہ کے فضل و کرم سے خدمات جو ہے وہ انجام دے رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ RR دعوت سینٹر کا تعارف کرائیے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں یہ بتائیے، کتنی زبانوں میں RR دعوت سینٹر دعوت کا کام کر رہا ہے؟ جی تو 2007 عیسوی میں RR دعوت سینٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ جی ابتدا میں تو دعوت کا کام صرف دعوتی مواد کی تقسیم تک محدود رہا، اور پھر جیسے جیسے امکانیات بڑھتی گئیں، وسائل میسر آتے رہے، دعوت کے میدان میں بھی الحمدللہ توسع آتا گیا اور مختلف زبانوں میں دعوت کا کام ہونے لگا۔
جی جیسے اردو ہے، ہندی، بنگلہ زبان ہے، فلپائنی زبان ہے، سنہالی، تاملی وغیرہ۔ ماشاء اللہ۔ اور جہاں تک RR دعویٰ سینٹر کی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو ادارے کی سرگرمیوں میں عربی خطبات، محاضرات اور دروس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ شامل ہے، جی اور پھر قسم ترجمۃ المواد الدعویہ ہے جس جی میں کچھ کتابیں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں، جی جیسے خلاصۃ الکلامی فی التخلص من المال الحرام، جی یہ دکتور عزیز فرحان العنزی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جی اور پھر اسی طرح الانتصار للنبی المختار جس کے مؤلف شیخ سعد بن شاہم الحدیری العنزی ہیں جی حفظہ اللہ تعالی۔ ان جی دونوں کتب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ چھپ چکی ہیں، اور RR دعویٰ سینٹر کی طرف سے تقسیم بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کی کتاب شرح کتاب التوحید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ جی اور RR دعویٰ سینٹر کی باقی سرگرمیوں کی اگر بات کریں تو باقی سرگرمیوں میں ایک مشروع دعویٰ و سقیہ ہے، جی جس میں جو گرمی کے مہینے ہوتے ہیں جیسے مئی جون کے مہینے ہیں جی تو ان میں ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ قرآن و حدیث پر مبنی دعوتی مواد بھی تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ دعویٰ و سقیہ ایک مشروع ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے ملتا جلتا ہی ایک اور مشروع ہے جس کو دعویٰ و کسوہ کہتے ہیں، جی تو اس کی جو ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اس میں سردیوں کے کپڑے جیسے جیکٹ، دستانے، موزے، جی گرم ٹوپیاں، گرم رومال، یہ بھی دعوتی مواد کے ساتھ عام عوام میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اور پھر RR دعویٰ سینٹر کا ایک بہت ہی خاص مشروع افطار الصائمین ہے، جس میں رمضان المبارک کے مہینہ میں تقریباً 2500 کے قریب لوگ روزانہ افطار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، 2500 کے قریب روزانہ۔ جی الحمدللہ، یہ مختلف ان کے کیمپ لگتے ہیں 3 جگہوں پہ۔ ایک آپ کہہ لیجئے کہ شہر کا جو مطلب داخلی ایک جگہ ہے جس کو آپ چیک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے قریب ہے، جس کو فنادق کے نام سے وہ مشہور جگہ ہے۔ جی جی پھر عیدگاہ میں لگتا ہے، پھر ثنائیہ کے قریب لگتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ وہاں تقریباً 2500 کے قریب تینوں خیموں میں روزانہ لوگ افطار کرتے ہیں۔ اچھا شیخ جمیل احمد محمد عاشق صاحب، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے باشندوں میں RR دعویٰ سینٹر کی بدولت کیا تبدیلی آ رہی ہے، یہ بتائیے۔ جی میں الحمدللہ پچھلے 14 سال سے دعوت و ارشاد سے منسلک ہوں، جی اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جی دعوت سینٹرز کی بدولت بہت سارے لوگ شرک و بدعت سے دور ہوئے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور پھر لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی، لوگوں کو سنت اور بدعت کے درمیان فرق معلوم ہوا، خرافات اور قصے کہانیوں سے لوگ دور ہوئے، جی قرآن و حدیث کی اہمیت کو جاننے لگے۔ جی لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دعویٰ سینٹرز کی طرف سے ایک ایسا مشترکہ نظام ہونا چاہیے جی کہ جس داعیہ کو دعوت و ارشاد کے لیے متعین کیا جا رہا ہے اس جی کے اپنے عقائد کیا ہیں، جی کیا اس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں، جی یہ تاکید کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ تعیین ہونی چاہیے تاکہ صحیح اسلامی منہج کے مطابق لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ ٹھیک۔ اچھا، سعودی عرب دین و دنیا کے معاملات میں اعتدال، میانہ روی، رواداری اور دینی اخوت کے ساتھ انسانی اخوت کا بھی علمبردار ہے، اس حوالے سے RR کا دعویٰ سینٹر کیا کر رہا ہے؟ جی RR دعویٰ سینٹر ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کام کر رہا ہے، جی بلکہ دعویٰ سینٹر کا ہر ممبر ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، جی اور اسلامی تعلیمات بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ RR دعویٰ سینٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی الحمدللہ اسلامی منہج کے اوپر رہنمائی ہو رہی ہے۔ اچھا، RR دعویٰ سینٹر میں تقریباً کتنے پاکستانی اور ہندوستانی مبلغ ہوں گے؟ جی RR دعویٰ سینٹر میں ایک پاکستانی مبلغ ہیں جی جو کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی الحمدللہ، ماشاء اور اللہ۔ ایک ہمارے شیخ ہندوستانی مبلغ ہیں جی جو فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ بوقت ضرورت اگر ہمیں مزید دعات کی ضرورت ہو، جیسے رمضان المبارک کا جی مہینہ جی ہو جی جی یا پھر جالیات کے لیے کسی اجتماع کا اہتمام کرنا ہو، تو ہم جی دعات کا استضافہ بھی کرتے ہیں، دوسرے مکاتب سے بھی دعات کو ہم بلاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ دعوت کے میدان میں اپنی زندگی کی پسندیدہ اور محسن شخصیتوں کے نام بتائیں گے مختصراً؟
جی بالکل جی، پسندیدہ شخصیات میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، جی جبکہ محسن شخصیات میں سے میں اپنے ادارے کے رئیس شیخ خالد بن جرید العنزی کا نام لوں گا، جن کی بدولت دعوی سینٹر میں تعیین ہوئی الحمدللہ، اور دین کی خدمت کا موقع جو ہے وہ میسر ہے۔ دعوت کے میدان میں آپ کی محسن اور پسندیدہ ترین کتابیں کیا ہیں؟ جی، دعوت کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ سنت علیہ کے وسلم۔ مطابق سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جی اور اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے، جس جی کا مطالعہ ہر ایک داعیہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ جی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شخصیت ہے جو جی کہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، جی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شخصیت کے مطالعہ کے لیے بہترین کتاب شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم، جی اور تجلیات نبوت ہے جو کہ الرحیق المختوم کا ہی اختصار ہے۔ جی تو یہ الحمدللہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، کہہ لیجئے کہ توحید کے لیے کتاب التوحید ہے، اور سیرت کے لیے الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک داعیہ کے لیے بہت ہی یہ ضروری چیز ہے۔ جی شیخ جمیل احمد محمد عاشق صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آپ جی کو سعودی عرب میں ایسا کیا اچھا لگا جسے آپ اپنے وطن عزیز پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہوں، پسند کرتے ہوں، خواہش رکھتے ہوں؟ جی جی، تو دعوت و ارشاد اور عام عوام کی مذہبی رہنمائی کا جو نظام سعودی عرب میں رائج ہے، جی یہ نظام ہمارے ملک میں بھی نافذ ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جی اور اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف قرآن و حدیث کی طرف دعوت دیتا ہے، جی اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہر داعی ایک نظام کے تحت کام کرتا ہے، جی اور اپنے کہے کا ذمہ دار ہے۔ ایک ادارہ ہے جو اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ جی تو ایسا نظام ہمارے ملک میں ضرور ہونا چاہیے۔ شیخ جمیل احمد محمد عاشق صاحب، سعودی عالمی اردو نشریات کے ساتھ گفتگو کے لیے اور قیمتی وقت نکالنے کے لیے، اور ارہر دعوت سینٹر نیز ام القری یونیورسٹی کے عربی و اسلامی علوم کے معلمین تیار کرنے والے کورس کا تعارف کرانے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے تجربے میں، آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا کرے، اور خوب سے خوب فیض آپ سے لوگوں کو پہنچے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ، وبارک اللہ فیکم۔